السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو القراۃ الراشدہ جلسوم کے سبق نمبر 1 الحیات فی مدینۃ الرسول کا دوسرا ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں دوسرا پیراگراف سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے ترجمہ کرنا اور اعراب لگانا سیکھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہا ہوا ذا قد قضوا صلاتہم، ہاں یہ تنبیہ کے لیے ہے۔ وہا ہوا ذا قد قضوا صلاتہم، لو ان لوگوں نے اپنی نمازیں پوری کر لی۔ وانتشروا فی الارض یبتغون من فضل اللہ ویذکرون اللہ، وہ لوگ زمین میں پھیل گئے اللہ کا رزق تلاش کرتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے۔ ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، وانتشروا فی الارض یبتغون من فضل اللہ ویذکرون اللہ، وہ لوگ زمین میں پھیل گئے، وہ اللہ کی روزی تلاش کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں۔ وقد مالت الشمس الی الغروب، سورج غروب ہونے کے قریب ہوا۔ فرجعوا الی بیوتہم، تو وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹے۔ وقابلوا اہلہم، اور گھر والوں سے ملاقاتیں کی۔ وجلسوا الیہم، اور ان کے ساتھ بیٹھے۔ یتحدثون معہم، ان سے باتیں کرتے ہوئے۔ وجلسوا الیہم یتحدثون معہم، اور ان کے ساتھ بیٹھے۔ یتحدثون معہم، ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ یلاطفونہم ویؤنسونہم طمعا فی اجر من اللہ ورضوان، وہ ان سے محبت و شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں اللہ کی رضامندی اور خوشندی کے طلب میں۔ یہاں طمعا مفعول لہ ہے۔ یلاطفونہم ویؤنسونہم طمعا فی اجر من اللہ ورضوان، وہ ان سے محبت و الفت کا معاملہ کر رہے ہیں اللہ کی رضامندی اور اجر کے طلب میں۔ وناموا بعد صلاۃ العشاء، وہ عشاء کے نماز کے بعد سو گئے۔ وَإِذَا بِهِمْ قَائِمُونَ أَمَامَ رَبِّهِمْ فِي الْأَسْحَارِ، تو وہ سحری کے وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، ان کی آواز میں شہد کی مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، ان کی آواز میں شہد کی مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ وَفِي صُدُورِهِمْ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، اور ان کے دل میں ڈیگ کے ابال کی طرح کھنکھناہٹ ہوتی ہے۔ وفی صدورہم، ان کے دلوں میں عزیز، ایک گونج ہوتی ہے، کا عزیز المرجل، ڈیگ کے ابال کی طرح، ڈیگ کے گونج کی طرح۔ وینصرفون بعد صلاة الصبح الى اشغالہم فی نشاط الجندی وقوتہ، وہ صبح کی نماز کے بعد اپنے کاموں میں لوٹ جاتے ہیں۔ فی نشاط الجندی وقوتہ، ایک فوجی کی چستی اور قوت کے ساتھ، ایک فوجی کی چستی اور قوت کی طرح سے۔ وینصرفون بعد صلاة الصبح الی اشغالہم، وہ صبح کی نماز کے بعد اپنے کاموں میں لوٹ جاتے ہیں اور ان میں ایک فوجی کی چستی اور قوت ہوتی ہے۔ کأن لم یتعبوا فی النہار، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن میں تھکے نہ ہو۔ ولم یسہروا فی اللیل، اور رات میں جگے ہی نہ ہو۔ انظروا الی مجالس الذکر والعلم فی المسجد، مسجد میں علم و ذکر کی مجلس کو دیکھو۔ وقد ضمت صنوفا وانواعا من الناس، یہاں ضمت اس لیے ہے کہ وہ مجالس جمع تکسیر ہے اور وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے۔ وقد ضمت صنوفا وانواعا من الناس، اور ان میں قسم قسم کے لوگ ہیں۔ فہذا هو الفلاح الذی رأیتہ فی النہار فی حقلہ، یہ وہ کسان ہے جس کو آپ نے دن میں ان کے کھیت میں دیکھا تھا۔ وَهَذَا هُوَ الْأَجِيرُ الَّذِي رَأَيْتَهُ يَنزِعُ الدِّلَاءَ
وَيَسْقِي النَّخِيلَ فِي بُسْتَانٍ يَهُودِيٍّ، اور یہ وہ مزدور ہے جس کو آپ نے ڈول کھینچتے ہوئے دیکھا تھا اور یہودی کے باغ کو سیراب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وَهَذَا هُوَ التَّاجِرُ الَّذِي، یہ وہ تاجر ہے الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ يَبِيعُ، جس کو آپ نے مدینے کے بازار میں بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے دیکھا تھا، خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وَهَذَا هُوَ الصَّنَّاعُ الَّذِي وَجَدتَّهُ مُشْتَغِلًا بِصِنَاعَتِهِ، یہ وہ کاریگر ہے جس کو آپ نے ان کے کام میں مشغول دیکھا تھا۔ وَلَيْسُ الْآنَ إِلَّا طَلَبَةَ الْعِلْمِ، اور اب وہ صرف طالب علم ہیں۔ وَقَدْ هَجَرُوا رَاحَتَهُمْ وَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهَا بَعْدَ شُغْلِ النَّهَارِ، اور انہوں نے اپنی آرام کو قربان کر دیا۔ وَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهَا بَعْدَ شُغْلِ النَّهَارِ، جبکہ وہ دن کی مشغولیت کی وجہ سے ان کو آرام کی ضرورت تھی، جبکہ انہیں دن کی مشغولیت کی وجہ سے آرام کی ضرورت تھی۔ وَتَرَكُوا أَهْلَهُمْ وَهُمْ فِي حَنِينٍ إِلَيْهِمْ، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا جبکہ وہ ان سے ملنے کے مشتاق تھے۔ لِأَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا صَنَعَ، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے، رضًا بِمَا صَنَعَ، ان کے عمل سے خوش ہو کر کے۔ وَلِأَنَّهُمْ سَمِعُوا، اور اس لیے کہ انہوں نے سن رکھا تھا، لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ جو کوئی بھی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت ان میں چھا جاتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان میں سکونت نازل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں۔ تراہم ساکینین، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا ذکر ان لوگوں کے پاس کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں۔ تراہم ساکینین، تم انہیں پرسکون دیکھو گے۔ کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں میں پرندہ ہے۔ خاشعین، وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کأن الوحی ینزل، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، کہ جب ان کے دلوں سے ڈر دور ہوتا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق، تو وہ کہتے ہیں حق بات کہا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، کہ جب ان سے خوف دور ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک بات فرمایا۔ وهو العلی الکبیر، اور وہ سب سے بڑا ہے، وہ بلند و بالا ہے۔ یتسابق العلم والخشوع فلا يدری ایہما اسبق، اور ان میں علم اور خشوع سبقت کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کس نے سبقت کیا۔ وتبتدر المعانی الی القلوب والکلمات الی الاذان، اور معانی دلوں میں اور کلمات کانوں میں جلدی کرتی ہے۔ فلا یدری، تو معلوم نہیں چلتا، ایہما اسرع، کہ کس نے جلدی کی۔ اور معانی دلوں میں اور کلمات کانوں میں جلدی کرتی ہے تو یہ معلوم نہیں چلتا کس نے جلدی کی۔ معنی اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔